نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني زوفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الزوف، فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني، فغطيني به فأتيته بالقصاء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يا جده، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذنوا لي أن نكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه، فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عم رسول الله، فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنوا لي أن نكون معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله، أتأذنوا لي أن نكون معك
محمد وآل محمد أقاز برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن صانمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه فقال الأمين جبريل يا رب أتأذن لي يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وباروها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم صالحا فقال الله نعم قد أذنت لك فاهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخيوك السلام ويقصدك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا خمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قضاها إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيوخنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي نظام والله فزنا وفاز شيوخنا فرب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني
بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا، میری لاڈلی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. یہاں سے چلو چلے کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا. ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا. چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خوں بھری چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تمہیں گھرکیاں. ہماری ردا چھنی کس طرح، چھنی کس طرح تیری بالیاں. بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. پدر سے ملو تو دل جوئی ہو، بتانا انہیں بہت روئی ہوں. قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہوں. لحد باپ کی ملی جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. لحد جب ملے تجھے بھائی کی، تو رہنا تو کہنا اسے میری لاڈلی. رہائی ملی ہمیں قید سے، ہمیں اب نہیں اذیت کوئی. میرے بے زباں اٹھو گھر چلے، شبیہ نبی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. لب القمہ تو کرنا فغاں، تیری موج ہے ابھی تک رواں. میری پیاس پہ ہوئے جو فدا، چچا کے میرے ہے بازو کہاں. کہاں مشق ہے کہاں ہے علم، کہاں ہے جری چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے. نہ اب غم کوئی نہ افتاد ہے، وہ زنجیر سے اب آزاد ہے. پھوپھی بھی تیری تیرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ ہی وہ سجاد ہے. میری غم زدہ شب غم کٹی، سحر ہو چکی چلو گھر چلے.
بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر بنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس. رو رہی ہے سوچ کر بنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس. رشک کرتی تھی میں عق سے حیدر کرار پر، پاؤں قد دیتے تھے اس کے بیٹھ کر احوار پر. ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس. مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا. اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس. باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے. آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس. کیا قد و قامت تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا، ایک گٹھری میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا. فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس. کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس
ہے کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال، یہ میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے آباد، اے رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسی وفا، مادر عباس کی ہے مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، رو رہی ہے سوچ کر مل بنی آج بھی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، غربت میں پدر آپ کا مارا گیا مولا، غربت میں پدر آپ کا مارا گیا مولا، ایک ابر علم سامرا پیچھا گیا مولا، غربت میں پدر آپ کا مارا گیا مولا، پھر سامرا میں موسم غم آ گیا مولا، معصوم کو پھر زہر کھلا یا گیا مولا، تڑپایا گیا اور ستایا گیا مولا، پھر 11ویں عادی بھی نہ چھوڑا گیا مولا، غربت میں پدر آپ کا مارا گیا مولا، غربت میں پدر آپ کا مارا گیا مولا، ہے قتل مگر جنگ کا میدان نہیں ہے، اب زہر میں کیا موت کا سامان نہیں ہے، ارے مولا کے تنے پاک میں اب جان نہیں ہے، یوں باغ نقی کو بھی اجاڑا گیا مولا، غربت میں پدر آپ کا مارا گیا مولا،
जिगर की हालत थी अजब जहर से सीने में जिगर की ऐसे में न क्यों शाह को याद आई पिसर की बेटे को भी पहुंचेगी कब्र इसके पदर की पल्लस करके हिजर का अब आ गया मौला गुरबत में पदर आपका मारा गया मौला शमशीर ज़नी क़दम हुई कर्ब बला में खेमे में न लगता है नब आग रिदा में अब ज़हर ही शामिल है फ़क़त कार जफ़ा में एक अब्र अलम सामरा पे छा गया मौला गुरबत में पदर आपका मारा गया मौला मेहदी पे हसन तारी है तने हाई कालम है कम सिनीस पे है गजब बाप का मातम आंसू है रवा दिल में तड़प होती है बेहम ये चर्ग गजब आप पे क्यों ढा गया मौला गुरबत में पदर आपका मारा गया मौला गुरबत में पदर आपका मारा गया मौला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम न खुसरवी के लिए है न अफसरी के लिए न खुसरवी के लिए है न अफसरी के लिए न खुसरवी के लिए है न अफसरी के लिए जुबान वक्फ है बस अस्करी के लिए जुबान वक्फ है बस अस्करी
کے لیے میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتھے بلا میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتھے بلا ملا نہ کوئی بھی خمبر کہ ہم سری کے لیے ملا نہ کوئی بھی خمبر کہ ہم سری کے لیے کہ اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں زباں ملی ہے مجھے بس علی علی کے لیے زباں ملی ہے مجھے بس علی علی کے لیے مجھے ہے فخر کے ان کے در کا نوکر ہوں مجھے ہے فخر کے ان کے در کا نوکر ہوں فرشتے خود جاتے ہیں نوکری کے لیے فرشتے خود جاتے ہیں نوکری کے لیے گرایا آپ کا روضہ جنہوں نے اے مولا گرایا آپ کا روضہ جنہوں نے اے مولا شکار پہلا بنے گا وہ آخری کے لیے شکار پہلا بنے گا وہ آخری کے لیے
امام پھر سے بلائیں گے مجھے بھی سامرا، امام پھر سے بلائیں ہمیں بھی سامرا، ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے، ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زبان وقف ہے بس عسکری کے لیے، ماں کی آبرو ہے شہادت حسین کی، ماں کی آبرو ہے شہادت حسین کی، اسلام ہے جہاں میں بدولت حسین کی، دوش نبی کو پھیلے تصور میں لائیے، پھر اس کے بعد سوچئے عظمت حسین کی، ماں کی آبرو ہے شہادت حسین کی، زمین پہ غش پہ حسن عسکری امام گرے، لبوں پہ اپنے لگا کر زہر کا جام گرے، جو آئی لے کے اجل موت کا پیام گرے، سفر جہان کا بس کرے کے اختتام گرے، امام وقت کا نہ جانے حال کیا ہوگا، یتیم ہو گیا ہے نونہال کیا ہوگا، سہیں گے آپ یہ غم کس طرح سے اے سرور، اب کون ناز اٹھانے کو آپ کے سر پر، کہیں گے کسے بھلا آپ راز دل جا کر، نہ کوئی مونس و ہمدم نہ کوئی ہے یاور، نظر اٹھا کے جو دیکھے تو ہر طرف پھیلئی
پناہ لینے کو ملتی نہیں ہے کوئی زمین جگر پہ پھر علی اکبر کے گیک لگی برچی جلال غصے سے غازی نے سرد آہ بھری گلے پہ ہاتھ پھرانے لگے ہیں اصغر بھی حسن کے لال کی حالات عجیب ہونے لگی سر اپنا پیٹ کے کہتی ہے زینب مستر غضب کیا ہے بڑا موتمات نے دے کے زہر جنا میں فاطمہ زہرا کو جب پتہ چلا زہر سے 11واں ہادی بدی شہید ہوا تو جا کے باپ سے کہتی ہے یا رسول خدا سنا تو حال حسن عسکری کا آپ ذرا اے بابا رضا اوڑوں گی نہ میں سر پر میں اپنے پوتے کا ماتم کروں گی جی بھر کر جناب حیدر کرار کی شجاعت تھی علی کے لال حسن کی طرح مروت تھی امام زین العبا کی سی عبادت تھی امام جعفر صادق کی صداقت تھی تھا صبر شکر کا عالم حسین ہی کی طرح ہوئی ہے موشہ مشرق نہیں کی طرح امام وقت کو ابن نخی کا پرسا دو جواد و زاہد و آب سخی کا پرسا دو جو کائنات کا ہادی سخی کو پرسا دو چلے امام حسن عسکری کا پرسا دو قبول کیجئے مولا ہمارے مجلس سے قبول کیجئے مولا ہمارے مجلس سے کہاں امام کا ماتم کہاں امام کا ماتم کہاں جس میں نجیس صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم شہرا جہان میں حسن عسکری کا ہے نقشہ نگی یہ عرش کی انگشت طریقہ ہے کونین میں یہ گل چمن حیدری کا ہے در یتیم معدن پیغامبری کا ہے مظلومیت مثال جناب حسین ہے اور دبدبے میں فاتح بدر و حنین ہے پر معتمد نے خیر کیا وہ مصیبتہ ایسے ولی کو زہر
دیا وا مصیبتا، ایمان کے گھر کو لوٹ لیا وا مصیبتا، خونے جگر حرم نے پیا وا مصیبتا، پھاڑا کفن نبی نے علی ننگے سر ہوئے، بچپن میں ہائے مہدی دی بے پدر ہوئے، بچپن میں ہائے مہدی دی بے پدر ہوئے، ارواح پنجتن کو ستایا ہزار ہے، جنت میں مصطفیٰ کو رلایا ہزار ہے، تربت سے فاطمہ کو اٹھایا ہزار ہے، خبر شہ نجف کو ہلایا ہزار ہے، گلسامرے میں ہوتا تھا جس وقت بین کا، یہاں کربلا میں ہلتا تھا مرخد حسین کا، حیران تھے زائرین حسینی کہ کیا ہے آج، کیوں زلزلے میں خبر شہ کربلا ہے آج، محشر میان گنجے شہیداں بپا ہے آج، آتی ہے یہ صدا ہمیں سرما پڑا ہے آج، زخمی بدن کو میرے عدو نے ہلا دیا، پوتے کو میرے زہر ہلا ہے پلا دیا، حیرت ہے کیوں زمین پہ نہ عرش اولا گرا، اس ظلم سے امام مشکل کشا گرا، عباسیوں پہ کیوں نہ فلک جا بجا گرا، بالائے خاک تاج رسول خدا گرا، سر اپنا کھولے سوت میں آلے رسول نے، جنت میں سر سے پھینک دی چادر بطول، جنت میں سر سے پھینک دی چادر بطول نے، لکھا ہے جب امام ہوئے عازم جنان، ایک دفعہ سامرے میں قیامت ہوئی آیا، دولت سرائے شاہ سے آنے لگی فغاں، لو مومنو یتیم ہوئے صاحب زمان، لو مومنو یتیم ہوئے صاحب زمان، سرگرم ظلم چاروں طرف بد خصال ہے، اور حیف ہے کہ مہدی دی خرد سال ہے، سایہ نہ باپ کا نہ کوئی بھائی ساتھ ہے، سر پر امام عصر کے بس حق کی ذات ہے، اس بے پدر کی سمت کسے التفات ہے، اب شرم اہل بیت کی زہرا کے ہاتھ ہے، مردے کے گرد شور جو نوحہ کا ہوتا ہے، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کو روتا، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کو روتا ہے، اب اس طرح سے اہل خبر کرتے ہیں بیان، ماتم سرا میں بیبیاں کرتی تھی یہ فغاں، نہلا چکے جو لاشیں مولائے دو جہاں، کفنایا اس کو رختے مطہر کے درمیان، آواز آئی فاطمہ کے شور و شین کی، سب شیعہ روئے بے کفنی پر
شیعہ روئے بے کفنی پر حسین کی اللہم صلی علی محمد وعلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صلوات اللهم صل عزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا ایام عزا اپنے اختتامی مرحلے پر کل ایک دن اور ہمارے پاس ہے، اس کے بعد یہ غم اور یہ مجلسیں جو جگہ جگہ سید الشہداء کی یاد میں منعقد ہو رہی تھیں، اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو پھر اس غم میں شریک ہوں گے اور اس ایام عزا میں شرکت کریں گے۔ لیکن یہ ایک سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک لمحہ اور ایک پل بھی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہے، چونکہ نہ لمحہ اس کے بس میں ہے، نہ ایک پل اس کے بس میں ہے۔ یہ مجلسیں اور یہ ماتم، یہ عزاداری یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت تھی، جن کے ذریعے سے زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ واقعاً اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوتیں تو آج ہماری زندگی ایسی زندگی نہ ہوتی اور ہمارا سماج ایسا سماج نہ ہوتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ان مجلسوں کی برکت سے
ہم بھی اپنی زندگی ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں اور سماج و معاشرہ بھی اپنے آپ کو بہترین سماج و معاشرے کے عنوان سے پیش کرتا ہے. خداوند عالم نے انسان کو اس دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے افضل بنا کے پیدا کیا، لیکن اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اشرف اور افضل بنا کے نہیں پیدا کیا، بلکہ اشرف اور افضل بننے کے لیے پیدا کیا ہے. اشرف اور افضل بننے کی صلاحیتیں رکھ کے اس کے اندر پیدا کی ہیں کہ اگر یہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو ایک بہترین اور ایک اچھا انسان بنا لے، اور اگر یہ چاہے تو اپنے آپ کو انسان نہ بنا کے حیوان بنا لے. ہر طرح کی صلاحیتیں خداوند عالم نے اس کے اندر رکھ دی ہے. اگر یہ چاہے تو ان صلاحیتوں کا استعمال نہ کر کے حیوان کے زمرے میں شامل ہو جائے، اور اگر یہ چاہے تو اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے. جتنی صلاحیتیں اور جتنا کمال خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھا ہے، اتنی صلاحیتیں اور اتنا کمال کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اس انسان کو اس کی حد میں رہنے کے لیے اور اسے اپنی اوقات میں رہنے کے لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ جب یہ انسان کمال حاصل کر کے کسی بھی وجہ سے اگر یہ غرور کرنے لگے، اگر یہ گھمنڈ کرنے لگے، تو ایسی چیز سے اس کی مثال دی جائے، اس کی اوقات یاد دلائی جائے کہ یہ انسان فخر، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کو بھول جائے. جہاں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتوں کو سن کے اپنے اندر فضیلت پیدا کرے، وہیں اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان برائیوں اور ان کمیوں کو بھی اپنے اندر سے دور کرے جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے. انسان کے اندر جہاں فضیلت کو اپنانے کی صلاحیت ہے، وہاں برائیوں اور گناہ سے دور ہونے اور بیزاری کی بھی صلاحیت ہے. انسان کے اندر جو سب سے اہم برائی اور سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے، وہ ہے غرور و تکبر. یہ غرور و تکبر فساد کی جڑ ہے. آج جو بھی دنیا میں فسادات نظر آتے ہیں، یہ صرف غرور اور تکبر کی وجہ ہے. اگر کوئی بڑا نہ بننا چاہے، کوئی کسی کے اوپر فوقیت نہ حاصل کرنا چاہے، تو یہ تمام چیزیں پیش ہی نہیں آئیں گی، یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے. لیکن چونکہ یہ انسان بڑائی چاہتا ہے، چونکہ یہ انسان ہر انسان کے اوپر بالادستی چاہتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے یہ انسان فساد کا شکار ہوتا ہے. کہیں کسی پہ ظلم کرتا ہے، کہیں کسی پہ زیادتی کرتا ہے، کہیں کسی کو قتل کرتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہم ہمیشہ بڑے رہیں، ہم چھوٹے نہ ثابت ہونے پائیں. تو یہ تکبر فساد کی جڑ ہے. اس چیز کو چاہیے کہ انسان اپنے اندر سے ختم کرے، اس چیز سے بیزاری اختیار کرے. دنیا کا سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو یہ غرور و تکبر. اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں تھا. جو سب سے پہلے گناہ وجود میں آیا ہے یہ تکبر ہے.
کسی کے اوپر برتری اور بڑائی ثابت کرنا. یہ گناہ کب وجود میں آیا؟ یہ گناہ اس وقت وجود میں آیا کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا تم سب کے سب سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اپنے اندر گھمنڈ اس نے پیدا کیا اور سجدے سے انکار کر دیا. خداوند عالم نے فرمایا وکان من الکافرین، یہ کافرین میں سے ہے. یعنی تکبر ایک ایسا گناہ ہے، یہ انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو انسان کو کفر و شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ ابلیس وہاں تک پہنچ گیا تھا. اور اس گناہ کا سب سے بڑا فساد یہ ہے جب اس کا کوئی شکار ہو جاتا ہے تو اس کی عبادتیں فاسد ہو جاتی ہیں، اس کے تمام اعمال فاسد کر دیے جاتے ہیں، اس کی تمام نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں، اس کی تمام اچھائیوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. ابلیس 6000 سال اس نے عبادت کی تھی، 6000 سال. اس 6000 سال کی عبادت کا صلہ کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا مقام کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے تھا، خدا سے اسے کتنا قریب ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک تکبر نے 6000 سال کی عبادت پر ایسا پانی پھیرا کہ اس کی عبادت کسی لائق نہ رہ گئی، اور اللہ نے اسے مردود بارگاہ قرار دے دیا. یعنی جسے سب سے قریب ہونا چاہیے اسے سب سے دور کر دیا. مجھے تکبر نہیں پسند ہے، مجھے بڑائی نہیں پسند ہے. تم اپنی بڑائی کیا کرو گے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے خلق کیا، ہم نے تمہیں رزق و روزی عطا کیا، سب کچھ ہم نے دیا، تمہارا اس میں ہے کیا جس کی وجہ سے بڑائی کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تکبر کر رہے ہو، جو اپنے اندر غرور پیدا کر رہے ہو؟ تو خداوند عالم نے شیطان کو ایک تکبر کی وجہ سے مردود بارگاہ قرار دیا. کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا. اور یہ تکبر اس کے سینے میں نہ جانے کتنے عرصے سے موجود تھا. خداوند عالم چاہتا تھا یہ ظاہر ہو، چونکہ عبادت اور اطاعت اس کی ایسی تھی کہ فرشتے بھی دھوکہ کھا چکے تھے. فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے ہے اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد جس کی کوئی انتہا نہیں. فرشتے اسے اپنوں میں سے سمجھنے لگے کہ جیسے اور فرشتے ہیں ویسے یہ بھی ہے، اسی لیے اتنی عبادت کر رہا ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ انسان کو کبھی کسی کی عبادت و اطاعت کو دیکھ کے فریب نہیں کھانا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. نہ جانے ان کے سینے میں کیا ہے، نہ جانے اس کے سینے میں کون سا بغض ہے، کس چیز کا حسد ہے، کس چیز کا تکبر ہے. ہم ایک اچھے انسان کو، ایک نماز پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں، ہم اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں. ایک روزہ رکھنے والے کو دیکھتے ہیں، اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. حج و زیارت کرنے والے کو دیکھتے ہیں، اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. یہ بہت مقدس ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے. لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ چھپائے رہتا ہے. یاد رکھیں خداوند عالم جو چیز انسان چھپاتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو چیز ظاہر کرتا ہے خداوند عالم اسے بھی جانتا ہے. انسان کی نیتوں سے واقف ہے، انسان کے ارادوں سے واقف ہے. خداوند عالم سب کچھ جانتا ہے. تو آج بھی ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، آج بھی ہم فریب میں آ جاتے ہیں لوگوں کو ان کی عبادتیں دیکھ کے. لیکن ایسے فریب میں نہیں آنا چاہیے، ایسے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جیسے فرشتے ابلیس کی وجہ سے دھوکے میں آ گئے تھے. اس کو اپنا سمجھ بیٹھے تھے، اپنوں میں سمجھنے لگے تھے. اللہ نے کہا کہ کسی بھی طرح اس کے اندر سے اس چیز کو نکالنا ہے، اس چیز کو ظاہر کرنا ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ جو عبادت کر رہا ہے اس کے آڑ میں کیا چیز اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے آج یہ پہچانا نہیں جا رہا ہے. انسان لاکھ چھپائے، ایک نہ ایک دن خدا پہچانوا دے گا تمہاری اچھائیاں کیا ہیں اور تمہارے برائیاں کیا ہیں. جو اچھائیاں ہوتی ہیں اسے بھی اللہ ظاہر کرتا ہے، جو برائیاں ہوتی ہیں اسے بھی اللہ ظاہر کرتا ہے.
تو اب اس کے سینے سے ظاہر کرنا ہے. خدا کو معلوم تھا، اسی لیے اس نے سجدے کا حکم بھی دیا تھا کہ فرشتوں تم سب کے سب سجدہ کرو. اس لیے جب سب خدا کا سجدہ کر رہے تھے، خدا کی عبادت کر رہے تھے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں، سب اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو الگ سے حضرت آدم کا سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا اس نے؟ یہ سجدہ کرنے کا حکم اسی لیے دیا کہ ان فرشتوں کے درمیان جو ایک شیطان چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے، جب ہم حکم سجدہ دیں گے سارے ملائکہ کریں گے اور یہ سجدہ نہیں کرے گا تو یہ کھل کے سامنے آئے گا کہ فرشتہ کون ہے اور شیطان کون ہے، ملک کون ہے اور ابلیس کون ہے. یہ کھل کے آ جائے گا. اور دوسری چیز، خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا، جبکہ اگر وہ چاہتا تو کسی اور چیز سے پیدا کر سکتا تھا، نور سے پیدا کر دیتا، اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہوتی اس سے پیدا کر دیتا. یہ مٹی سے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے خلق کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی مٹی سے پیدا کرنے کی کہ اگر ہم اسے مٹی سے پیدا کریں گے تو انسان یا کوئی بھی ہو جس کے اندر ذرہ برابر کمال ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے صاحب کمال کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی اگر کسی کے سامنے کسی کی تعریف کی جا رہی ہو ایک صاحب کمال کے سامنے تو اس کی تعریف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی عیب نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی برائی ایسے بیان کرے گا، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر الزام ایسا عائد کرے گا کہ اس کی عظمت اور اس کا کمال لوگوں کی نگاہ سے گر جائے اور لوگ اس کی تعریف نہ کریں، اس کے برابر نہ سمجھ پائیں. خداوند عالم نے جناب آدم کو مٹی سے اسی لیے پیدا کیا تاکہ جب ہم مٹی سے پیدا کریں گے اور اسی مٹی سے بنے ہوئے انسان کو ہم سجدہ کرنے کا حکم دیں گے، سب سجدہ کریں گے، لیکن ایک جو اپنے اندر غرور و گھمنڈ لیے بیٹھا ہے، جو اپنے انانیت پہ ناز کرتا ہے، جو اپنے آگ سے خلقت پہ ناز کرتا ہے، وہ کھڑا ہو کے یہی کہے گا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا. جہاں یہ بولے گا، جہاں یہ کہے گا، وہیں آشکار ہو جائے گا، وہیں روشن ہو جائے گا کہ شیطان کون ہے اور ملک کون ہے، فرشتہ کون ہے اور ابلیس کون ہے. اس لیے جس کے اندر شیطانی فطرت ہوتی ہے، غرور و گھمنڈ جس کی سرشت میں ہوتا ہے، وہ کسی صاحب کمال کو کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے علم کے میدان میں ہو، کھیل کے میدان میں ہو، دنیا کی کسی بھی میدان میں ہو، اپنے آگے انسان کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمیشہ اس کی توہین، ہمیشہ اس کی تذلیل، ہمیشہ اس کی عظمتوں کے اوپر انگلی اٹھانا، بس یہی کام ہوتا ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے یہ لوگوں کے نزدیک، لوگوں کی نظر میں حقیر ثابت ہو. جو تکبر والے جو کرتے ہیں یہی کرتے ہیں. تکبر کا مطلب یہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تکبر یعنی مخلوق خدا کو حقیر سمجھنا اور حقوق الہی کو فراموش کر دینا، یہ تکبر. جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس کے اندر غرور ہوتا ہے، مخلوق الہی کو کبھی جو ہے اپنے کسی لائق نہیں سمجھتے. ہمیشہ اپنے کو بہترین سمجھیں گے، ہمیشہ اپنے کو اچھا سمجھیں گے، سب سے بڑے ہم ہیں، سب سے بہتر ہم ہیں، سب سے افضل ہم ہیں. انسان سب سے اچھا اپنے آپ کو سمجھے گا، باقی سب کو گھٹیا، کوڑا کرکٹ یہی سمجھتا ہے. دیکھیں دنیا میں یہی ہو رہا ہے آج. ہر انسان اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، دوسرے کو گھاس، کوڑا کرکٹ. ہمارے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ انسان ایک دوسرے کو پست کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. اور جو انسان متکبر ہوتا ہے حقوق الہی کو فراموش کرتا ہے، ہمیشہ اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتا ہے. جب دل چاہا نماز پڑھ لی، جب دل چاہا نہیں پڑھی، جب دل چاہا عبادت کر لی، جب چاہا نہیں کری.
جب چاہا خدمت خلق کیا، جب چاہا نہیں کیا، کیونکہ اپنی خواہشات کا مالک ہوتا ہے. وہ تکبر اس کے اندر عبدیت نہیں ہے، غلامی نہیں ہے، بندگی نہیں ہے. اس کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے بہتر ہوں. لہٰذا جب بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے اپنی خواہشات کے اعتبار سے عمل انجام دیتا ہے. جو کروں گا میں کروں گا، جو کہوں گا میں کہوں گا. تو یہ انسان جب تکبر کرنے پہ آتا ہے، بڑائی کرنے پہ آتا ہے، مخلوق خدا کو تو حقیر سمجھتا ہی ہے. خدا بند عالم کی ذات بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی. واقعاً جس کی وجہ سے فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں اگر سب سے بڑا خدا ہوں تو وہ میں ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یعنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. جس خدا نے اسے پیدا کیا، جس خدا نے اسے خلق کیا، جس خدا نے اسے زندگی دی، اسی کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں. یہ تکبر فرعونیت کی علامت ہے. جو اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل کہتا ہے، جو اپنے آپ کو بہتر ثابت کرتا ہے، یہ علامت فرعونیت ہے، علامت شیطانیت ہے. جو انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے تو ہمیشہ اس کی عادت یہ میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جو ہیں ہم ہیں، جو کچھ ہیں ہم ہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں. یہ فرعونیت ہے. انا ربکم الاعلی، تو اپنے آپ کو اعلیٰ کہہ رہا ہے، تو اپنے آپ کو افضل کہہ رہا ہے، تو اپنے آپ کو بہتر کہہ رہا ہے. میں خدا ہوں. دیکھ تیرا انجام کیسا ہوتا ہے. یاد رکھے تکبر کرنا آسان ہے، اس کا انجام بہت برا ہے. اس کا انجام بہت برا ہے. بادشاہ وقت ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت، اختیار، طاقت، لشکر سب اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن خداوند عالم نے اسی تکبر کرنے والے کو صرف ایک موسیٰ کے ذریعے پانی میں ڈبو ڈبو کے ایسا مارا کہ لوگ کہتے ہیں ایسی جگہ ماروں گا جہاں پانی نہ ملے. مگر یہ واحد، چونکہ واحد خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور واحد اس انداز سے مارا بھی اللہ نے کہ دنیا کہتی ہے کہ میں پانی ایسا ماروں گا کہ ایک قطرہ پانی نہ نصیب ہوگا، مگر خداوند عالم نے اسے دریا میں ایسا ڈبو کے مارا کہ جس کی کوئی حد نہیں. موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر نکل گیا. یہ جب دریائے نیل میں آیا تو خداوند عالم نے اس کو غرق کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن آج اس کا انجام کیا ہوا. جو ایک پانی پر جس کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، وہ خدا کی قدرت اور طاقت کے مقابلے میں کیا کھڑا ہوگا. تم تکبر کر رہے تھے. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں. آؤ بتاؤ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. ساری کبریائی ختم ہو گئی، سارا غرور ختم ہو گیا، سارا گھمنڈ ختم ہو گیا، سب کے سب اللہ نے چکنا چور کر دیا. تو انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ شیطان کی علامت ہے، یہ فرعونیت ہے جس کی وجہ سے انسان غرور اور گھمنڈ کرتا ہے. ذرا سا ہمارے پاس کچھ آ جاتا ہے، دیکھیے ہمارے غرور کا عالم، ہمارے گھمنڈ کا عالم. ذرا سا علم حاصل ہو گیا، اب ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں، ہم سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے. ہمارے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. اب ہم بڑے ہیں، لوگ ہمارے آگے پیچھے ٹہلیں، لوگ ہماری عزت کریں. علامہ ہیں ہم. جہاں ذرا سی کسی کے پاس دولت آ گئی، انسان اکڑنے لگتا ہے، غرور گھمنڈ کرنے لگتا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز اس انسان کو مل جاتی ہے، پھر یہ اپنے میں نہیں رہتا، اکڑنے لگتا ہے، غرور گھمنڈ کرنے لگتا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کے ہاں کیا نہیں تھا، انبیاء علیہ السلام کے ہاں کیا نہیں تھا، کون سی چیز ان کے پاس نہیں تھی.
دنیا نہیں تھی، آخرت نہیں تھی، ظاہراً اگر دنیا نہیں تھی تو ان کے پاس اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنا اختیار تھا کہ اگر وہ اپنے لیے نہ استعمال کریں تو کوئی بات نہیں، نہ استعمال کریں، لیکن وہی جب کوئی ضرورت مند آ جاتا تھا اور اپنی قدرت دکھانے پہ آ جاتے تھے، ہاتھ اگر برتن میں دھو دیں تو ہیرے اور جواہرات سے پورا برتن بھر جاتا تھا، ہاتھوں میں اگر پتھر اٹھا لیں تو جواہرات بن جاتے تھے۔ کیا کمی تھی ان کے اندر؟ جو دوسروں کو ہیرے اور جواہرات دے سکتے ہیں کیا اپنی زندگی میں نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر نہیں، اس کے باوجود ان کے اندر کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ بچپنے میں بھی سادگی ہے، جوانی میں بھی سادگی ہے، ضعیفی میں بھی سادگی ہے، اور اسی سادگی کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے۔ کبھی کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھا، جو بھی سمجھا وہ خدا کی عطا کردہ چیزیں سمجھی، بس سب خدا کا عطیہ ہے، سب خدا کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارے اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ علم اسی نے عطا کیا، دولت اسی نے عطا کی، شہرت اسی نے عطا کی، ساری چیزیں اسی نے عطا کی، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ یہی ابدیت ہے۔ انسان کو اس تکبر اور اس غرور سے باہر آنا چاہیے۔ ہر ائمہ کی زندگی دیکھیں، لیکن چونکہ کل ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور بچپنے کا واقعہ، جس کی حالت بچپنے میں یہ ہے، جوانی میں کیسا ہوگا، ضعیفی میں کیسا ہوگا۔ بچپنا ہے، کم سنی کا عالم ہے۔ ایک جگہ امام حسن عسکری علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، بہلول دانا کا گزر ہوا، کیا دیکھا کہ ایک سرخ و سفید خوبصورت اور حسین بچہ کھڑا ہوا، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، باقی سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ بہلول دانا اس بچے کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو تم اکیلے اور تنہا کھڑے ہوئے ہو اور تم رو رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کھلونے نہیں ہیں۔ ان بچوں کے پاس کھلونے ہیں، کھیل رہے ہیں، تمہارے پاس کھلونے ہوتا تو تم بھی کھیلتے، تم اس طرح سے کھڑے نہ رہتے، تم اس طرح سے روتے اور گریہ نہ کرتے۔ جیسے ہی بہلول دانا نے کہا، ایک مرتبہ اس کمسن بچے نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خداوند عالم نے ہم کو کھیل اور کود کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا، خداوند عالم نے ہم کو عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ جیسے ہی وہ کمسن بچہ یہ کہتا ہے، بہلول سنا، ان کے کان کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کون سا بچہ ہے جو اس کمسنی کے عالم میں ایسا جواب دے رہا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہا تمہیں کیسے معلوم کہ تم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ وہ کمسن بچہ کہتا ہے، بہلول تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا کیا ہے؟ کھیل اور کود کے لیے پیدا کیا ہے، تفریح کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہلول سمجھ گئے یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ بچہ ہو نہ ہو آل محمد سے، گھرانے سے اس کا ضرور تعلق ہے۔ ایک مرتبہ بہلول کہتے ہیں، ٹھیک ہے تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، مگر اتنا یہ بھی بتا دو کہ تم جو رو رہے تھے وہ رو کیوں رہے تھے؟ اب یہ کمسنی کا عالم ہے، نہ تو تم نے کوئی گناہ کیا ہے، نہ کوئی برائی کی ہے جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو۔ اگر گنہگار ہوتے، کوئی برائی کیے ہوتے تو روتے ایک الگ بات تھی، لیکن تم رو کیوں رہے تھے، تم گریہ کیوں کر رہے تھے؟ کہا بہلول میں چھوٹا ضرور ہوں، میں نے گناہ نہیں کیے ضرور ہے، لیکن جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی چھوٹے ہو، رونے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب میری ماں چولہا جلاتی ہے تو چولہا جلانے میں بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہیں،
کہ ان چھوٹی لکڑیوں کی مدد سے بڑی لکڑیوں کو جلا سکیں۔ بہلول مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہیں خداوند عالم جب قیامت میں بڑے بڑے لوگوں کو ایندھن کی طرح جلا رہا ہوگا، کہیں اس وقت ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ ایندھن کا کام کریں، ان بڑے لوگوں کو جلانے کا کام کریں۔ اس لیے میں رو رہا ہوں، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں۔ بہلول پریشان ہو گئے، حیرت سے لرزنے لگے، کانپنے لگے، یہ بچہ اور یہ باتیں۔ اٹھا لیا گود میں، پیار کیا، کہا واقعاً تم اہل محمد کے گھرانے سے ہو، ورنہ اس طرح سے کوئی اور بات نہیں کرتا۔ دیکھیں بچپنے میں علمی کمال یہ، بچپنے کا یہ عالم ہے، کسی طرح کا کوئی غرور نہیں، کسی طرح کا کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ کس طریقے سے بہلول سے باتیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پوری جوانی گزار دی، اسی انکساری میں، اسی تواضع میں، اسی عبدیت میں، اسی بندگی خدا میں، کبھی نہ تکبر کیا، نہ غرور کیا، نہ گھمنڈ کیا۔ لیکن دشمن کو یہی تمام چیزیں پسند نہیں آتی، عبدیت پسند نہیں آتی، خدا سے نزدیکی پسند نہیں آتی، قربت الہی ان کو پسند نہیں آتا۔ خداوند عالم نے جو نہ فضیلتیں اور کمال عطا کیے تھے وہ انہیں پسند نہیں آتا۔ انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بادشاہ وقت ہمیشہ ہر امام کا دشمن رہا، اور 11ویں امام کی بھی جب کرامات اور فضیلتیں اور معجزے دیکھے تو وقت کا بادشاہ ان سے بھی پریشان ہو گیا کہ اگر یہ ایسے ہی اپنے کرامات دکھاتے رہے اور اپنی عظمت اگر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہے تو لوگ انہی کے گرویدہ ہو جائیں گے، انہی کا کلمہ پڑھنے لگیں گے، انہی کے ہو کے رہ جائیں گے، لہٰذا کسی بھی طرح ان کو جو ہے راستے سے ہٹایا جائے۔ لہٰذا 8ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کو پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا۔ سن کیا ہے؟ ضعیفی نہیں ہے، 28 سال کا سن ہے۔ یہ دوسرا امام ہمارا ہے جو اتنے کم سنی میں اس دنیا سے جا رہا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال کے سن میں، امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کے سن میں۔ یہ عمریں ہیں کہ اس عمر میں دنیا کی ہر وہ عظمت اور ہر وہ فضیلت ان سے ظاہر ہوئی، اور وہ کام کر کے جا رہے ہیں کہ جو واقعاً ہم ضعیفی تک میں بھی نہیں انجام دے پاتے، جبکہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو قیمتی سمجھتے ہوئے، اپنے عمر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جلد سے جلد سارے امور کو انجام دینا چاہیے۔ 28 سال کے سن میں امام نے جو کارنامہ انجام دے دیا واقعاً کوئی نہیں دے سکتا۔ بادشاہ بھی دشمن ہو گیا، لوگ بھی دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، لہٰذا پہلی ربیع الاول کو ایک ایسے زہر دیا گیا امام کو کہ جس کی امام تاب نہ لا سکے۔ 7 ربیع الاول تک تڑپتے رہے، اس زہر کا اثر آہستہ آہستہ بدن پہ ہوتا رہا، اور 8 ربیع الاول کی صبح کو میرا 11واں امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر! 8 ربیع الاول کو صبح نماز کے وقت روح جسم عنصری سے پرواز کر گئی۔ صبح ہوئی، غسل و کفن کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ غسل و کفن کا انتظام ہوا، بادشاہ کی طرف سے جو نماز پڑھاتا تھا نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا، اور اس نے امام کے کفن کو کھولا چہرے کی طرف سے، اور سب کو چہرہ دکھایا کہ دیکھ لو انہیں اپنی موت ہوئی ہے، انہیں طبی موت ہوئی ہے، انہیں زہر نہیں دیا گیا۔ یہ صفائی دے رہا ہے کہ زہر نہیں دیا گیا بلکہ انہیں ایسی ہی موت ہوئی ہے، لیکن عزیز و امام کو زہر دیا گیا تھا۔ امام دنیا سے رخصت ہو گئے، امام اس دنیا سے چلے گئے، لیکن امام اس دنیا سے گئے تو لیکن آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا، آپ کو
دفن کرنے کا انتظام بھی کیا گیا. آپ کی نماز جنازہ امام زمانہ علیہ السلام نے پڑھائی. جگہ کی بہت کم سن تھے, کوئی نہیں تھا, یہی پریشانی ہو رہی تھی کہ کون نماز پڑھائے گا, کون نماز پڑھائے گا. یہاں تک کہ جیسے ہی آپ کے چچا جعفر تواب آگے بڑھے نماز کے لیے, فوراً امام زمانہ غیب سے آئے اور آنے کے بعد کہا چچا ہٹیے میں نماز پڑھاؤں گا. امام زمانہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. بڑے تس کو احتشام کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا. اے میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام, آپ بڑے خوش نصیب تھے جب آپ اس دنیا سے گئے. آپ کی روح جسم انصری سے پرواز گئی, آپ کو غسل بھی دیا گیا, کفن بھی بنایا گیا, بیٹے نے نماز جنازہ بھی پڑھائی. بڑے تس کو احترام سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا. مگر ہاں امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 3 دن تک بے گور و کفن پڑے رہے. نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کوئی کفن پہنانے والا. ایک بیٹا موجود ضرور تھا لیکن مجبوری کا عالم یہ کہ ہاتھ میں ہتھکڑی تھی, پیروں میں بیڑی, گلے میں خاردار توق. نہ اپنے باپ کو غسل دے سکتا تھا, نہ اپنے باپ کو دفن کرتا تھا. حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا کوفے کی طرف روانہ ہو گیا. بابا مجھے معاف کرنا کہ میں آپ کو دفن نہ کر سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بھیجیے بیٹے کو مولا, داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو, جب تلک مہدی نہ آئے روک دیجئے وقت کو. اللہ جل کہہ کے گزرتی جا رہی ہے ہر صدی. یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام. ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا, دست و پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا. آپ کی غربت کو دیکھا یاد شابر آ گئی. یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام عسکری. دفن شہ نے جس طرح سے اپنے اصغر کو کیا, آ گیا نظروں میں ہائے منظر کرب و بلا. اپنی تربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی. یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام عسکری. یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں
ایک بہن زینب کے جیسی کاش کے ہوتی تیری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام۔ گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے، پرسہ دینے کے بجائے قتل کرنے کے لیے، ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شقی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام۔ پردہ غیبات میں مہدی بھی تڑپ کر رہ گیا، 11 صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا، آپ کے روزے کا گرنا ہے شہادت دوسری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ مادر شبیر کا تعمیر روضہ دیکھ لے، گھر میں خالق کے تکلم شہ کا ماتم دیکھ لے، کم سے کم اتنی بڑھا دو ماتمی کی زندگی، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک ابا ابیک، السلام علیک وعلی امک ابا اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضباب فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجام، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔